یہ استدلال ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ ایلن مسک کا جو نام ہے وہ قرآن میں ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات کا نہایت کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں واعظین اور خطباء اسکالر لوگ، کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام وہ خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھا، یعنی امام علی کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان یہ نام تھے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا خلفاء کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھا۔ تو اس میں کس درجے کی حقیقت ہے، میری اس میں تحقیق کیا ہے، یہ میں آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، اس حوالے سے جو نام ذکر کیے جاتے ہیں، اس پہ لوگوں کے مختلف موقف ہیں۔ میرا موقف کیا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام عثمان موجود ہے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ نام موجود ہیں، لیکن یہاں سے جو آگے جو بات کی جاتی ہے کہ امام علی نے یہ اپنے بیٹوں کے نام وہ خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھے، اس کی تصریح موجود نہیں ہے۔ امام علی نے اس کی تصریح ثابت نہیں ہے، تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اہل سنت علماء جب یہ بات کریں تو پوری بات کریں، ادھوری اور ناقص معلومات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور استدلال غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی استدلال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمارے علماء اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ بہت ہنسی آتی ہے اس کے اوپر۔ مثلا یہ استدلال ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ ایلن مسک کا جو نام ہے وہ قرآن میں ہے، اب وہ استدلال کرے کہ بھائی وہ مسک ہے اور قرآن مجید میں ہے مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، امسکا، استمسکا، ممسک، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، لہٰذا ماسک وہ قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ استدلال جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو اس طریقے پہ لوگ استدلال کرتے ہیں نا، میں نے جو مثال آپ کو دی اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ مثلا یہ بات بالکل درست ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان تھا، لیکن کیا امام علی نے خود بتایا کہ یہ نام میں نے، یعنی کیا ان سے ثابت ہے کہ یہ نام میں ان خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھ رہا ہوں؟ تو نہیں، یہ تصریح موجود نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ جو نام ہے اس میں حقیقت کیا ہے، تو حقیقت جب ہمیں معلوم ہے تو ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ اور امام علی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اس کے لیے آپ کو ان ناموں کی وجہ تسمیہ کے ساتھ منسوب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں ایسی کمزور بات کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی علمی بنیاد اس کی موجود نہیں ہے؟ اب درست بات یہ ہے کہ امام علی کے جو یہ بیٹے ہیں بالکل نام موجود ہے، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا امام علی کی جانب سے یہ تصریح موجود نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹوں ابو بکر جو نام رکھ رہا ہوں تو یہ ابو بکر بن ابی قحافہ کے نام پہ رکھ رہا ہوں، یا عمر جو ہے تو یہ عمر بن خطاب ہے، یا عثمان جو ہے تو یہ عثمان بن عفان ہے۔ ایسا موجود نہیں ہے تصریح، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بیان کر دے۔ اب جو یہ نام ہے اس میں جو عثمان نام ہے، عثمان، امام علی کے ایک فرزند کا نام عثمان تھا، اور یہ عثمان عرب میں پہلے سے بھی نام یہ موجود تھا، لیکن امام علی سے تصریح ثابت ہے، یعنی آپ نے خود بتایا ہے کہ میں یہ کس کے نام پہ رکھ رہا ہوں، یہ ثابت ہے۔ امام علی نے یہ عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا ہے، یہ نام قریش کے اعلیٰ فرد ہیں اور صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام علی نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ رکھا، یہ ثابت ہے۔ عثمان ابن عفان کے نام پہ نہیں رکھا رضی اللہ عنہ، بلکہ عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے عثمان ابن مظعون؟ وہ بھی تو صحابی ہے نا۔ تو ہم یہ کہیں کہ جی آپ اگر صحابہ کا دیکھیں امام علی کے ساتھ کیا تعلق ہے تو اس کو ہمیں حقیقت بیان کریں، نہ کہ یہ کہ کسی اور طرف ہم منسوب کر دیں جس کا ہمارے پاس آگے، ہمارے اہل سنت میں یہ طریقہ ہے، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر آگے وہاں جا کے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر منافقین کو دیکھ لیں، عبداللہ ابن ابی کو بالاتفاق اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ منافقین ہے، منافق رئیس المنافقین ہے، لیکن اسی عبداللہ ابن ابی کو منافق ماننے کے ساتھ ساتھ
مومن بھی مانتے ہیں. کیسے جناب؟ اس طرح کے کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت جو ہے یہ انصار و مہاجرین جب آپس میں لڑے اور اوس و خزرج جو، تو اس وقت اس موقع پر یہ نازل ہوئی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا جس موقع پر لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو ہم میں سے جو سب سے معزز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو لڑے تھے آپس میں، قریب تھا کہ قتال ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آ کے درمیان میں جب آپ کی شخصیت آئی تو سب کچھ یہ رک گیا. تو اس موقع پر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا نازل ہوئی. اب یہ ہمارے ہاں یعنی عبداللہ ابن ابی کو مومن شمار کر دیا، حالانکہ بنص سے قرآن مجید عبداللہ ابن ابی منافق ہے، مومن نہیں ہے. منافق پر مومن کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن عبداللہ ابن ابی کے اوپر کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب باغیوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں صفین کے وہ ایک خاص طبقہ وہ منافقین میں سے ہے جنہوں نے امام علی سے جنگ کیا، تو کہتے ہیں کہ کیسے منافقین کہہ رہے ہو؟ قرآن مجید نے یعنی وہ تو آیت نازل ہوئی، ان کو مومن کا اطلاق کیا ہے، اور حالانکہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ وہ منافق کے لیے اتری. تو اس طرح کا ایک ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے. الغرض مقصد یہ ہے، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ میں مزید آگے گفتگو کروں گا. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام علی کے جو بیٹے تھے عثمان بن عفان کے نام پہ نہیں تھا، عثمان بن مظعون کے نام پہ تھا. ایک بات یہ ہو گئی، تو یہ اس کی دلیل موجود ہے. دوسرا، عمر جو امام علی کے بیٹے کا نام ہے بالکل موجود ہے. بعض لوگوں نے انکار کیا ہے، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. میرے نزدیک یہ بات ہے کہ ہاں موجود تھا، لیکن یہ عمر بن الخطاب کے نام پہ نہیں ہے، یعنی خلیفہ ثانی کے نام پہ نہیں ہے. کن کے نام پہ ہے؟ یہ ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے نام پر امام علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. اب اس بات کی تصریح موجود نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی تصریح نہیں ہے کہ امام علی نے فرمایا کہ میں یہ اس بیٹے کا نام یہ میں عمر بن ابی سلمہ کے نام پہ رکھتا ہوں، نہیں. بلکہ اس کی میرے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی معزز خاتون تھی، معزز، اور السابقون الاولون میں سے ہے. حذیفہ ابن المغیرہ جو ابو الولید ابن المغیرہ کی تھے، احد سادات القریش، زمانہ جاہلیت میں اسلام کے بڑے مخالفین میں سے، ان کی صاحبزادی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، ہجرت حبشہ بھی کی، پھر واپس آئے، ہجرت مدینہ کی طرف بھی انہوں نے کی. ان کے شوہر پہلے آ گئے تھے. بڑا بہترین واقعہ ہے ام المؤمنین ام سلمہ کا. پھر اکیلے وہ چل پڑی تھی مدینہ کی طرف، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. تو ام المؤمنین ام سلمہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی. ابو سلمہ سے آپ کے بچے ہیں، اس میں ایک عمر نام کے بھی تھے. کیا نام کے بھی تھے؟ عمر بن ابی سلمہ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد نکاح میں آئی، ام المؤمنین ہو گئی. اور میں آپ کو بتاؤں، ام المؤمنین ام سلمہ ان کا رجحان امام علی کی طرف تھا. یعنی آپ ان کو شیعان علی میں سے رکھ سکتے ہیں، پہلے شیعان علی کے پہلے طبقات میں ان کو رکھ سکتے ہیں ام المؤمنین کو. وہ مشہور احادیث ام سلمہ سے مروی ہے امام علی کے بارے میں، تم میں رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا امنا، ہم کیسے رسول اللہ کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا تم میں علی کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ تو علی کو گالی دینا تو ایسا ہے جیسے رسول اللہ کو گالی دینا ہے. تو جو رسول اللہ کو گالی دے وہ کس طرح اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ام المؤمنین ام سلمہ کا جو موقف ہے امام علی کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہے. جو آیت تطہیر جو نازل ہوئی وہ بھی ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر میں اتری. جو اصحاب کساء کے نام ہیں وہ بھی ام المؤمنین نے بتائے ہیں، حضرت عائشہ سے بھی ہیں لیکن ام المؤمنین ام سلمہ سے بھی ہیں. تو یہ ان کے بیٹے کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ. جب رسول اللہ کے عقد میں آئی تو بیٹے بھی آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں. جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو اب آپ کے گھر کی امہات المؤمنین کی تمام ذمہ داری وہ کس کے گھر میں آ جاتی ہے؟ کس کے پاس آ جاتی ہے ذمہ داری؟ امام علی کے پاس آ جاتی ہے. کیونکہ مردوں میں آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے سارے کام سونپ دیے تھے. آپ داماد بھی ہیں اور پھر آپ اس درجے کے داماد ہیں کہ جو رشتہ جو قرابت امام علی کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وسیع بھی ہیں. تو جو معاملات گھر کے چلانے کے لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام وہ سب امام علی کے ذمہ میں آ گئے ہیں. تو اسی طرح امام علی نے
اپنے یعنی میرے خیال میں اپنے جو بیٹے ہیں ان کا نام جو عمر رکھا تھا تو وہ عمر بن ابی سلمہ کے نام پہ رکھا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام قریش میں پہلے سے موجود تھے، اس عرب میں پہلے، یعنی عمر کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلی شخصیت ہوں کہ ان کا نام ہی عمر رکھا گیا، یہ پہلی شخصیت نہیں ہے، یہ نام موجود ہیں، یہ سلسلہ یعنی آپ اعلام کی کتابیں دیکھیں، رجال کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو زمانہ جاہلیت میں یہ نام آپ کو ملیں گے۔ اب تیسرا جو نام ہے ابو بکر، ابو بکر امام علی علیہ السلام کے جو بیٹوں کے حوالے سے بہت اختلاف ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نام ہے، لیکن میں یہاں پہ تصحیح کرتا چلوں کہ اس میں انتہائی اختلاف ہے، یعنی کسی نے عبداللہ ذکر کیا ہے، کسی نے کیا نام ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن بیٹے کو ابو بکر کہا جا رہا ہے ان کا اصل نام محمد الاصغر ہے، انہیں ہی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے وہ۔ تو ابو بکر عرب میں کنیت ہے، یہ نام تو نہیں ہوتا ہے، اور امام علی علیہ السلام وہ عرب کے اندر افصح العرب ہیں، افصح قریش ہیں، قریش میں سب سے زیادہ، بنی ہاشم میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، عربیت سے ان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے، تو وہ کنیت کو کیسے نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ ہے تو وہ کسی نسبت کی وجہ سے ان کو کسی ایسے کام کی وجہ سے جو جس سے زیادہ شہرت ہوئی ہو ان کا نام پڑ گیا، لیکن نام ان کا پھر بھی نہیں ہے۔ ابو بکر بن ابی قحافہ، یعنی یہ ابو بکر، ان کا نام بھی ابو بکر نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ ہے اور والد کا نام عثمان ہے، لیکن ابو بکر کنیت ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے بیٹے کا اصل نام ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نام نہیں ہے، ہاں ان کی کنیت ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجود تھی، اور اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے۔ پھر دوسرا میں نے عرض کیا نا کہ اگر عرب میں ایسا نام ہو تو ہو، خود امام حسین علیہ السلام کے جو جانثار اصحاب ہیں، لوگ ہیں آپ کے ساتھ، سرفروشان حسین جو تھے ان میں یزید نام موجود ہے، یزید ابن انس۔ اگر میں اس کو شمار کروں تو معاویہ نام کے امام علی کے اصحاب جانثار موجود ہیں جن کا نام معاویہ ہے، دسیوں نام میں آپ کو نکال کے دے دوں گا، آپ اعلام کی رجال کی کتابوں میں دیکھ لیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس نام کی فضیلت ہے؟ یہ نام عرب کے اندر رکھا جاتا تھا، عرب کے اندر یزید نام رکھا جاتا تھا، معاویہ نام رکھا جاتا تھا، ابو سفیان نام موجود ہوتا تھا۔ تو اب یہ نام عرب رکھتے ہیں، تو اس نام کی وجہ سے ہم نے جو، میرا مقصد ہے عرض کرنے کا وہ یہ کہ ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے کسی معاملے کے اندر۔ جو ہم یہ غلو کرتے ہیں نا، جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر غلو کر دیتے ہیں، اس سے کیا خرابی لاز؟ یعنی ہمارے ہاں تو لوگ مختلف فرقوں والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعریف میں غلو نہ کرو، لیکن ہم جب صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے تو ہم اس میں غلو کرتے ہیں، لازمی بات ہے غلو کرتے ہیں۔ ام المومنین ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے بارے میں، ہمارے گھر کے بارے میں قرآن مجید میں سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے ایک بات کے، یعنی پورے قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، قرآن کا کوئی حصہ ہمارے بارے میں نہیں اترا۔ ہاں ایک چیز ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ انہوں نے بیان کی۔ یہ سیرت عائشہ ہے میرے پاس، سیرت عائشہ لکھی ہے جناب سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے، اس کے صفحہ نمبر 137 پر اور 138 پر یہ بات ہے کہ جب وہ مروان نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی قرآنی آیت فٹ کی، تو اس موقع پر ام المومنین نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ حضرت عائشہ نے اونٹ کے پیچھے سے فرمایا، ہم لوگوں کی شان میں اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری بجز اس کے کہ میری برات فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی سورہ احقاف کی تفسیر کے اندر بھی ہے، یعنی صحیح بخاری سے سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے یہ بات لی ہے، تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین فرماتی کہ ہماری شان میں قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں اترا ہے، قرآن کا کوئی حصہ ہمارے بارے میں نہیں اترا ہے، تو پھر ہم لوگ نہیں جی یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے، اس گھرانے کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے، یہ بھی نازل ہوئی، غلو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے محدثین نے پہچان کی ہے کہ حدیث ضعیف کیا ہے، کمزور حدیثیں کیا ہوتی ہیں، وہ پہچان کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ تحقیق کی بات کریں۔ میرے نزدیک یہ بات اس طرح ثابت، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی امام علی نے تصریح کی ہے اور فرمایا کہ جی میں یہ نام اس پہ ان کے ناموں پہ رکھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ بتا دیں۔ بہرحال میری معلومات کی حد تک وہی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔